Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ورلڈ اکانومی ٹیکس شیپ. کل ہم نے اس کے بارے میں کچھ آپ کو جانکاری دی تھی. تو کارن لا میں نے آپ کو بتا دیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برٹین میں فوڈ گرینز کی کمی پائی گئی کیونکہ وہ کس کی طرف ان کا دھیان گیا، انڈسٹریز کی طرف سے، کیونکہ ایگریکلچر ورک انہوں نے کم شروع کیا تھا. انہوں نے ایگریکلچر لینڈ جو تھا اس پہ انہوں نے انڈسٹریز ڈیولپ کی. اب جو ہی فوڈ پرائسز فیل ہو گئے تو کنزپشن برٹین میں بڑھ گئی. تو مڈ آف دا 19 سینچری جو انڈسٹریل گروتھ جو برٹین کی تھی، یہ اس سے جنریٹ ہونے لگی کیا، ہائی انکمز. تو اور مور جو زیادہ سے زیادہ جو فوڈ آئٹمس تھے وہ امپورٹ ہو رہے تھے باقی کنٹریز سے. تو کہا جاتا ہے کہ پورے ورلڈ میں ایسٹرن یورپ، رشیا، امریکہ اینڈ آسٹریلیا، تو لینڈ کو کلیئر کیا گیا تھا کس کے لیے، پروڈکشن کے لیے، فوڈ پروڈکشن کے لیے، کیونکہ برٹین کی ڈیمانڈس کو فلفل کرنا تھا، کیونکہ برٹین میں انڈسٹری چل رہی تھی اور ایگریکلچر کا کام باقی ملک کرنے لگے. تو انہوں نے کیا کیا، جو لینڈ سے وہ کلیئر کیے اور وہاں پہ پروڈکشن شروع کرنے لگے، کیونکہ برٹین کو یہ چاہیے تھا دس فوڈ، جو وہاں پہ فوڈ کی کمی پائی گئی تھی. تو اب انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ انہوں نے یہ لینڈز کلیئر کیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، ریلوے جو تھے ان کو لنک کیا ایگریکلچر ریجنز کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ جو میٹیریل لایا جاتا تھا وہاں تک ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہونی چاہیے. انہوں نے کیا کیا، ہاربرز جو بنائے وہ نئے بلڈ کیے تاکہ شپس کو آسانی ہو جائے کہاں پہ، ہاربرز پہ آنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ جو پیپل وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے کہیں جگہوں پہ، تو ان کو کیا کیا، تو وہ جگہوں پہ انہوں نے کیا کیا، کلٹیویشن سٹارٹ کی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کیپٹل اب آنے لگا تھا، انکم آنے لگی تھی. کہاں سے؟ برٹین سے، کیونکہ باقی جو کنٹریز تھے وہ ایگریکلچر پروڈکشن کر رہے تھے. تو اب کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو ڈیمانڈس تھی، لیبر کی ڈیمانڈس تھی، وہ سپلائی ہو رہی تھی امریکہ اینڈ آسٹریلیا. وہاں سے مائگریشن ہونے لگی یورپین کنٹری سے کہاں کی طرف، امریکہ اور آسٹریلیا کی طرف 19 سینچری میں. تو کم سے کم کہا جاتا ہے کہ 150 ملین پیپل لیفٹ دیئر ہومز. تو انہوں نے کیا کیا، کراس کیے اوشنز کے اور ڈسٹنسز ٹریول کیے، تو تاکہ وہ وہاں پہ پہنچ جائیں. کس کے لیے؟ ان کو یہ وہاں پہ نوکری ملے گی تاکہ وہ فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ اس میں کام کریں. تو اس سے کیا ہوا، تو ایگریکلچر اکانومی جو ہے وہ گلوبلی اس میں چینج آنے لگی. تو یہ جو اب جو فوڈ جو تھا، اب یہ ولیج سے اور ٹاؤن سے نہیں آنے لگا، اب یہ کہاں 1000 مائلز اوے، کیونکہ باقی کنٹری سے آنے لگا، کیونکہ وہاں پہ جتنا بھی لینڈ اویلیبل تھا وہ بس اس میں جو لوگ تھے وہ اپنا ہی اس میں گزارا کرتے تھے. اسی طرح سے انڈیا میں بھی یہ تھوڑا سا چینج آ گیا، کیونکہ برٹشرس یہاں پہ تھے تو انہوں نے برٹش گورنمنٹ جو تھے انہوں نے ایگریکلچر چینلز یہاں پہ بنائے. کچھ ڈیزرٹس یہاں پہ تھے، ان کو فرٹائل کر کے ایگریکلچر لینڈز بنائے، کیونکہ برٹشرس یہاں پہ تھے، حکومت کر رہے تھے. ان کو برٹش میں یہ فوڈ کی سکرسٹی نہ ہو جائے تو یہاں سے وہ فوڈ لے کے جائے. تو اب اس سے کلیئر ہوا کہ یہ جو اکانومی جو ہے
اس کی اس سے چینج آ گئی، فوڈ سے اس کی چینج آ گئی ورلڈ اکانومی نے کیسے، کیونکہ برٹشرز نے انڈسٹریز ڈیولپ کی اور باقی جو کنٹریز تھی وہ ان کو کیا بیچتے تھے، ان کو بیچتے تھے فوڈ آئٹمز جو ان کو چاہیے تھا، فوڈ آئٹمز وہ ان کو بیچتے گئے. تو اس وجہ سے پورا ورلڈ جو اس میں ایکٹیو ہو گیا اور کنٹریز میں ڈیولپمنٹ شروع ہونے لگی اور اکانومی میں ریپڈ چینج آنے لگا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہو دیٹ ول بی رول آف ٹیکنالوجی. یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ 19th سینچری اس میں کیا کیا چینجز آ گئے، کن چیزوں کی وجہ سے ان میں چینج آ گئی. تو اکانومی میں چینج آ گئے، میں نے آپ کو بتایا اکانومی میں کیسے چینج آ گئے. پھر نیکسٹ جو ہمارا ہوگا دیٹ ول بی رول آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کا کیا رول رہا ہے اس میں. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.